नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खादिम पाकिस्तान गुलामान रसूल चांद शाइक आपकी खिदमत में हाजिर है आपके प्रोग्राम हालात हाज़िर पर। आइए देखते हैं, सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आपका अपना प्रोग्राम हालात हाज़िर। अपने होंठ सिए हैं तुमने
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہے عزت دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ذلت دیتے ہیں، اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ عاشقان پاکستان اور ٹیلی ویژن کی دنیا کے دوستوں، یہ خادم پاکستان اور غلام رسول جان شائق آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کے پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ۔ آج ہم کچھ انٹرسٹنگ گفتگو آپ سے کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور کچھ ڈسکشن کریں گے، اور پھر اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں 281-394-4337 جو ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے پروگرام کو اسپانسر کرتی ہے ایسٹرو سیکیورٹی اینڈ انویسٹیگیشنز۔ ایسٹرو سیکیورٹی انویسٹیگیشن از فل سروس سیکیورٹی کمپنی۔ اگر آپ کو لائسنس سیکیورٹی کا چاہیے، سیکیورٹی گارڈ کا لائسنس چاہیے، پرائیویٹ انویسٹیگیٹر بننا ہو، آپ نے کچھ بھی کرنا ہو، تو آپ ہمیں ایسٹرو سیکیورٹی انویسٹیگیشن کے ٹیلی فون نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ نمبر وہ ایک ہی ہے، خواہ وہ ہمارے اسٹوڈیو کا ہو یا ایسٹرو سیکیورٹی انویسٹیگیشن کا ہو، 281-394-4337۔ اور ہاں، اگر آپ مجھ سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں اور سم ہاؤ اسٹوڈیو کے نمبر سے آپ مجھ سے رابطہ نہ کر سکتے ہوں، تو پھر آپ مجھے میرے سیل پر کال کر سکتے ہیں 832-741-0564۔ وہی نمبر ہے میرا کئی سالوں سے۔ ناظرین، آج ہم کچھ UN کی ریزولوشنز پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ UN یونائٹڈ نیشن ایک ایسا ادارہ جسے چند بڑی طاقتوں نے اس کو بنایا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس میں ایک سیکیورٹی کونسل بنا دی، پھر اس میں اپنی ایک ویٹو پاور رکھ لی۔ تو تین طاقتیں ایسی ہیں کہ جب چاہیں جس ایشو پہ چاہیں اس کو پاس کروا دیں، اور جس کو چاہیں اسے بس فائل 69 میں لے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایسٹ تیمور، اور آپ کو یاد ہوگا کشمیر، آپ کو یاد ہوگا سوڈان۔ آئیے تھوڑی سی کشمیر پہ پہلے بات کر لیں، پھر ہم ایسٹ تیمور پہ بات کریں گے، پھر ہم سوڈان پہ بھی بات کریں گے۔ کشمیر پر حملہ ہوا، مجاہدین نے کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کروا لیا، اس میں ہمارے علاقہ غیر کے غیور مند پٹھانوں کا بہت ہاتھ ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں ان کی بہادری کو اور ان کی عظمت کو کہ انہوں نے اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیا۔ نہرو صاحب نے اپنی فوجوں کو اتار دیا۔ میں پچھلے کچھ دن پہلے ایک یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، ایک پراپیگنڈا فلم اسے کہہ لیں، جس میں وہ ایک پنڈت یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان سے بولا کہ ہم کشمیر میں آپ کی مدد کیوں کریں، پہلے آپ کشمیر کو ہم کو دو، بھارت کا حصہ بنا دو، پھر ہم پاکستان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے۔ پرنتو انہوں نے لکھ کے کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا، تو ہم نے بھارت کو پاکستان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ ہم تو اپنا کراچی لاہور جانے والے تھے، لیکن ہمارے نہرو جی نے دنیا سے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، نہرو جی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ بات، اور اس میں تالیاں بج رہی ہیں، مجھے بڑی ہنسی آئی سن کے۔ پراپیگنڈے کے بھی کیا طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ناظرین، کشمیر کی جو ریزولوشن یونائٹڈ نیشن میں پاس ہوئی، آج تک اس پر کچھ نہیں کیا گیا۔ اسی ہے ایسٹ تیمور، وہ ایک کیتھولک ایریا تھا، اس پر کشمیر میں ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے اور اس پر فوراً عمل ہو جاتا ہے۔ سوڈان پروٹسٹنٹ کرسچن اگین، اس پر ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے، فوراً عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن کشمیر پر اس کی ریزولوشن پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ ایک مسلم ریاست کا حصہ ہے۔ یہ انتہا سے زیادہ ڈسکریمنیشن ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اب ہم خود بٹوارے میں پڑے ہیں، ایک طرف ریپبلکن پارٹی ہے، ایک طرف ڈیموکریٹ پارٹی ہے۔ ہماری اپنی قوم 2 ملین سے زیادہ پاکستانی
امریکہ میں رہتے ہیں. یہ 2 ملین سے زیادہ پاکستانی چاہیں تو اتنا کچھ کر سکتے ہیں جتنا کہ 7 ملین مسلم جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ پاکستانی قوم اتنی انٹیلیجنٹ ہے, یہ ویل نون ہے پولیٹیکل ارینا میں, امریکن پولیٹیکل ارینا میں, اور انوالو ہیں. یہ وہی کام کر سکتے ہیں امریکن پولیٹیکل ارینا میں جو کل یہودیوں نے, یعنی اسرائیل کے یہودیوں نے امریکہ میں کیا. آج دیکھیں ان کے پاس پاور ہے, میڈیا ہے, بینکس ہیں, انشورنس کمپنی ہے, پولیٹیکل ہاؤس دونوں, کانگریس اینڈ سینٹ دونوں ہیں. کوئی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. بہت یونائٹڈ. یہ نہیں کہ یہودیوں میں ڈفرینسز نہیں ہیں, یہودیوں میں بہت زیادہ ڈفرینسز ناظرین. وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر لڑتے ہیں, ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, لیکن جب کمرے سے باہر آتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. لیکن ہم کتنے سمجھدار ہیں. ہم لڑتے ہیں تو ہم دھرنے دیتے ہیں, ہم دنیا میں پاکستان کی حکومتوں کو بدنام کرتے ہیں, دنیا بھر میں ڈاکو اور چور کہتے ہیں کہ چوروں نے لوٹ لیا. ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر لڑتے ہیں, اپنے گھر کی گندی لانڈری بازاروں میں لا کر رکھ دیتے ہیں. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چور سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ سنتے نہیں. امریکہ میں کوئی کانگریس مین, اس پہ کوئی الزام لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ کانگریس مین ریزائن کر دیتا. آپ نے دیکھا نیو یارک میں بھی کانگریس مین نے ریزائن کیا, آپ نے دیکھا گورنر نے ریزائن کیا, آپ نے دیکھا گورنر ٹیکسس, اس کے اوپر الزامات لگے, وہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑ رہا. ہمارا اپنا رک پیری یہاں پر گورنر ٹیکسس. لیکن نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, یا مسٹر ٹین کہیں, یا مسٹر بم کہیں, یا مسٹر ٹم ٹم کہیں, وہ کرسی نہیں چھوڑیں گے. یہ فرعونی کرسی جس کی ایجاد فرعون نے کی تھی وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ مشکل ہے. اب اس کو کیسے چھڑوایا جائے, یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اب ذرا یونائٹڈ نیشن کی بات تو ہم نے کر لی کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے, کچھ نہیں کریں گے. کشمیر کبھی پاکستان کو مذاکرات کے ذریعے نہیں ملے گا, کیونکہ بھارت کبھی اس پہ سنجیدہ ہی نہیں. بھارت تو یہ کہتا ہے کہ کشمیر میرا اٹوٹ انگ ہے, میرے ملک کا حصہ ہے, میں اس پہ بات نہیں کروں گا. وہ تو پانی پہ بھی بات نہیں کرتا کہ ہم تو ڈیم بنا رہے ہیں, تم لوگ کیا کر رہے ہو. سر جی ہم ڈیم نہیں بنا رہے, ہم نے تو کالا ڈیم بھی نہیں بننے دیا, ہم اٹھا کے پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں. ہمارے اپنے ہی ملک میں اتنے دشمنان پاکستان بیٹھے ہیں کہ جو غیر ملکوں سے پیسہ لے کر, دشمنوں سے پیسہ لے کر لابیاں کرتے ہیں, دھرنے رکھتے ہیں, جنہوں نے کالا ڈیم نہیں بننے دیا, جو ملک کو توڑنے کے لیے بیٹھے. اب ایک نئی اسکیم چلیے, صوبے بناؤ, صوبے بناؤ, صوبے بناؤ. بناؤ بھائی, پیسہ کہاں سے لاؤ گے؟ جو صوبے تمہارے پاس ہیں ان کو تو تم چلا نہیں سکتے. اب وہ مہاجر صوبہ مانگ رہے ہیں, میرا خیال ان مہاجروں کو منوڑا دے دینا چاہیے. لے بھیا تو منوڑا لے لے, سمندر کے کنارے بیٹھ, مچھلیاں پکڑ. کیا کیا جائے؟ سارے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا. ایم کیو ایم کی سمجھ میں ایک بات نہیں آتی, جب یہ دھرنے کا کہتے ہیں, جب یہ ایک ایجیٹیشن کرواتے ہیں, جب یہ کراچی کو بند کرتے ہیں, تو کیا ان کو پتا ہے کہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے, بلینز لوز ہو جاتے ہیں. وہ تاجر کیا کرے, وہ دکاندار کیا کرے, جو بیچارہ 700,000 روپے کما کے گھر لے جاتا ہے, بندوق کی نوک پر اس کی دکان بند کروا دی جاتی ہے. کیا یہ سیاست ہے؟ کیا یہ الطاف بھائی کے سپورٹر ہیں؟ نہیں صاحب. اگر آج کراچی میں یو این او کے تحت آزادانہ الیکشن کرایا جائے تو بگیسٹ لوزر ول بی ایم کیو ایم, کیونکہ وہ گلی محلے کی پارٹی ہے. ایم کیو ایم نے اپنا نام متحدہ قومی موومنٹ سے واپس مہاجر قومی موومنٹ بدل کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ محلے کی, شہر کی اور چند گلیوں کی پارٹی ہیں. وہ قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکے, بہت کچھ کرنے کی کوشش کی مگر نہ کر سکے. یہی عمران خان کا حال ہوا. وہ چند گلی محلوں کی پارٹی میں نہیں بننا چاہتا تو اس نے دھرنا رکھ لیا. اب طاہر القادری صاحب کو لیجیے, کہتے میں امریکہ اور کینیڈا جا رہا ہوں. بھائی یہ سارے پیسوں کی کھیل ہے, یہاں آئیں گے تو مریدین سے انہیں پیسے ملیں گے. اب یو ایس ایڈ کی بات کرتا ہوں. آج تک جب سے پاکستان بنا ہے
1947 سے آج تک امریکہ نے کتنے بلین ڈالر پاکستان کو دیے ہوں گے؟ ذرا سوچئے، میں سوچنے کی بات ہے یار. ہم کاسا گدھائے لیے گھوم رہے، اللہ دے واسطے دے دے بچیاں دے سوائے لینا کوئی پیار کے اندر نہ کوئی نال سواوے. کاسا گدھائے لیے گلی گلی کوچے کوچے ہم گھومتے پھر رہے ہیں. آج تک مجھے بتائیے کہ امریکہ نے آپ کو کتنے بلین ڈالر دیے ہیں آپ کو غلام بنانے کے لیے؟ آج تک 40 سے 50 بلین انہوں نے پاکستان کو دیے ہیں اور اس میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا آپ کو. اور ذرا یہ تو 63 برس میں امریکہ نے 50-60-40 بلین ڈالر آپ کو دیے. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر کتنا پیسہ جاتا ہے ایک سال میں. اوور 100 بلین ڈالرز کرپشن. اگر یہ کرپشن پاکستان میں روک لی جائے اور اوور 100 بلین ڈالر جو باہر جا رہا ہے وہ پیسہ نہ جانے دیا جو کہ میاں صاحب کا اور وہ ہمارے جو مسٹر 10% جس کو کہتے ہیں زرداری صاحب، ان کا جو پیسہ بڑھا جو وہ کہتے ہیں کلیم بھی نہیں کرتے. اگر وہ کلیم نہیں کرتے کہ ہمارا نہیں تو اس کو واپس لے ہمیں دیا جائے، پاکستان لایا جائے بلینز ڈالرز، تو پاکستان یقین کیجئے سعودی عرب سے بھی زیادہ امیر ملک ہوگا. تو پھر یہ پیسہ اپنی ایجوکیشن پہ لگائیے، اپنے عوام پہ لگائیے، سڑکیں بنائیے، ٹرینز لے جائیے. آج تک ہم مری تو ٹرین نہیں لے جا سکے، آج تک ہم سوات میں تو ٹرین نہیں لے جا سکے، آج تک تو ہم آزاد کشمیر کو کہ پہاڑوں میں گاڑیاں نہیں لے جا سکے. آپ بھی گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے بچارے جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں. کیوں؟ اتنے خوبصورت. آپ نے دیکھا، میں نے ابھی حال ہی میں ڈاکومنٹری چلائی پاکستان کی، اور اب میں بار بار چلاؤں گا، روزانہ ڈاکومنٹری چلاؤں گا پاکستان کی، آپ کو چکھانے کے لیے کہ دیکھو کس قدر خوبصورت ملک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ کہہ رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا نردن پاکستان دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے. تو ہم نے کیا کیا اپنے خوبصورت پاکستان کو؟ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ہم نے نہ وہاں سڑکیں بنائی، نہ وہاں پر ایئرپورٹ بنائے. ہم آج بھی سنگل روڈ وہ ایک ہی جو ہم نے بنائی ہے شاہ ریشم اس پہ چل رہے ہیں. کیا ایسی 20-25 اور سڑکیں نہیں بن سکتی تھی؟ بن سکتی ہیں اگر ہم کرپشن سے باہر نکل آئیں. یہ بہت بڑی. اب میاں صاحب نے عقل کے ناخل فائنلی لے ہی لیے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ڈیزل، گیس، CNG اور تیل، مٹی کے تیل کی قیمت کو ذرا کم کر دیا کیونکہ وہ عوام کو ریلیف دینے لگے ہیں. عمران خان کو اسی کے جوتے سے مارنے لگے. وہ جو جوتا پہنے میاں صاحب کا لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا، اس کو ایسے چترول کرنے لگے ہیں. یہ عوام سب بھول جائے گی جب انہیں وہ ریلیف مل جائے گی تو وہ گو میاں گو نواز گو وہ سب بھول جائیں گے وہ سب کچھ. پھر میاں صاحب زندہ آباد وہی ہونے لگ جائے گا. یہ ہماری قوم نہیں سمجھنے والی. یہ چلے ہوئے کارتوسوں کو بار لاتی رہتی ہے. ارے 2-3 بار دنیا حکومت کر لی ہے، اب یہ اور حکومت کیا کریں گے؟ کیوں بار انہیں کی ٹرائی کرتے ہو؟ اب ذرا تھوڑی سی بات کچھ اور کر لیتے ہیں. مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ صوبے بناؤ. پختونخوا کو ایک صوبہ ہے، بنا ہوا ہے، اس میں ترقی دی جا سکتی ہے، اس میں سب کچھ کیا جا سکتا ہے. ناظرین، اب ایک بہت امپورٹنٹ بات میں نے آپ سے کرنی ہے. ISIS کہہ رہے ہیں آج کل الطاف حسین صاحب کے پاکستان میں آ رہی ہے. میں سب سے بتاؤں، گھری گلی کوچے لاشیں پڑی ہوں گی. ہم نے آج تک کیا کیا؟ جبکہ افغانستان کے مہاجرین آئے تو دیکھیں ایران نے انہیں بارڈروں پہ رکھا، ہم نے اسے شہروں میں بھیج دیا، ان کو تعلیم دی، ان کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، سب کچھ کیا. اور وہ یہ کہتے ہیں صرف کہ ہم تو پاکستان میں نہیں تھے، ہم تو افغانستان میں تھے، یہ تو ہمارا ملک ہے. ڈرون حملے ہو رہے ہیں پاکستان پر اور اپنے عوام کو ہم خود ہی مروا رہے ہیں. ہم نے کبھی ایک ڈرون نہیں گرایا. کیسے گرائیں؟ کاسا گدائے لیے گھومتے ہیں. ہمارے کمانڈر ان چیف پاکستان فوج کے سربراہ امریکہ آ رہے ہیں. کیوں امریکہ آ رہے ہیں؟ ارے مت بھیجو، بیچ جاتا ہے، بک جاتا ہے انسان یہاں آ کر.
اپنے جنرلوں کو امریکہ مت بھیجو، رہنے دو ان کو پاک۔ آپ نے کتنے بھارت کے جنرل امریکہ میں آتے ہوئے دیکھے ہیں، کتنے بھارت کے جنرل وزیر دفاع سے ملتے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے ہوں گے صاحب، وہ نہیں آئیں گے یہاں پر۔ لیکن ہم جب تک امریکہ سے ہمارے جنرل ٹھپا لگوا کے نہ آئیں، وہ جنرل نہیں بنتا۔ اب یہ اچھا والا جنرل ہے جو میاں صاحب لے کے آئے، انہوں نے سارے اپنے جنرل بدل لیے ہیں، اس کے ساتھ ہی ان کی ٹون بھی بدلتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ایک انسان گاڑی توڑ دیتا ہے، کسی کی جیب کاٹ لیتا ہے، کسی کے سر پہ پتھر مار کر اس کو مارتا ہے، سر پھاڑ دیتا ہے، چند ٹانکے لگتے ہیں اور اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ یہاں تو 14 قتل ہو گئے، 90 لوگوں کو گولیاں لگی، ہسپتالوں میں پہنچا دیے گئے۔ اور ناظرین، میں اب آخر میں آنے لگا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ بات جو مجھے آپ سے آج کرنی تھی، وہ ایک یہ بات تھی، ایک تو کشمیر تھا، کشمیر کی ریزولوشن، UN کی ریزولوشنز، تیل، پانی، انویسٹمنٹ، یہ چیزیں میجر چیزیں ہیں جسے سیاستدان یہ چلے ہوئے کارٹون۔ ناظرین، آج میں اب آخر پہ آ رہا ہوں۔ آخر میں یہ کہوں گا جو آج میں میجر آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ بات یہ ہے کہ کشمیر ریزولوشنز، UN کی، آئل، پاکستان سے تیل نکالنا، پانی جو بھارت نے ہمیں دیا، ایکسیس واٹر، بجلی، انویسٹمنٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جتنے بھی چلے ہوئے کارتوس ہیں جو کہ 4 5 بار حکومت کر چکے ہیں، یہ یہی باتیں کرتے ہیں، دھرنوں پہ بیٹھے ہوئے بھی یہی باتیں کرتے ہیں، کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے دھرنوں پہ، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں تیل کی۔ ایران ہمارے برابر میں ہے، ان کے پاس تیل ہے، ہم آئل لے کر انہیں گندم دے سکتے ہیں، آلو دے سکتے ہیں، ٹماٹر دے سکتے ہیں، دالیں دے سکتے ہیں، انڈسٹری کی چیز دے سکتے ہیں، ٹیکسٹائل دے سکتے ہیں۔ جس چیز کو ایران چاہتا ہے وہ ہمارے پاس ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ایران کے پاس ہے۔ 40 بلین کا ٹریڈ ہمیں ایران سے مل سکتا ہے، ہم نے وہ تو نہیں لیا۔ اب ایران کے بارڈر بلوچستان میں جو ایک طرف گلف بھی ہے، وہاں پر سارا تیل ہے، ہم وہاں سے تیل کیوں نہیں نکالتے؟ اس لیے کہ یہ تیل خریدتے ہیں، اور اس پہ یہ جو مصباح میاں اور یہ جو حمزہ شریف اور نواز شریف کا بیٹا اور یہ ہمارے زرداری منو بھائی اور یہ سارے، ان کو کمیشن ملتی ہے، پیسے کا کھیل ہے۔ عوام کی یہاں کسی کو پرواہ نہیں ناظرین، یہ پیسے کا کھیل ہے۔ یہ تیل کیوں نکالیں اور کہتے ہیں بڑے ابا جی تیل نہیں نکالنے دیتے؟ ارے ایسی تیسی بڑے ابا جی کی، بڑے ابا جی تو چاہتے ہیں کہ آپ غلام رہیں، ان کے غلام رہیں، آپ نکالیں تیل۔ اب ذرا ایک اور بات کرتے ہیں، پانی۔ ہمارا بھارت کے ساتھ سندھ طاس کا معاہدہ ہے، وہ اس کی وائلیشن کرتا چلا جا رہا ہے۔ جب بھی ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھی ہم تو ڈیم بنا رہے ہیں، آپ کا پانی تو سمندر میں جا رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اب تو پانی سمندر میں پھینکتا ہوں، میں تو ڈیم بنا رہی ہوں۔ ہمارے سیاستدان پاکستان کے کتنے دوست ہیں، را کی طرح سے پیسہ اندرون سندھ میں اور پاکستان کے مختلف سیاستدانوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف بولیں کہ وہاں پر ڈیم نہ بنے۔ ناظرین، ہماری ترقی کو روکنے کے پیچھے صرف امریکہ کا ہاتھ نہیں، بھارت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس کے پیچھے ہمارے سندھی سیاستدان بیٹھے ہیں جن کو بھارت سے پیسہ ملتا ہے پاکستان کے خلاف لابی کرنے کا، ڈیموں کے خلاف، خاص طور پہ کالا ڈیم کے خلاف لابی کرنے کا۔ لاسٹ پروگرام میں نے کہا تھا کہ جنرل مشرف صاحب چاہتے تو ڈیم بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا آپ بہتر جانتے ہیں۔ شاید مشرف صاحب ڈر گئے، کمانڈو ہو کبھی ڈر گئے تو کتنے شرم کی بات ہے۔ اب دیکھیے انویسٹمنٹ کیوں آئے گی پاکستان میں؟ کون عقل مند آدمی یا کون بے وقوف آدمی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا جہاں پر بجلی نہیں ہے، جہاں پر سیلاب آ جانا ہے، لوگوں نے ڈوب جانا ہے، انڈسٹری نے ڈوب جانا ہے؟ تو اگر بجلی پیدا کی جائے پانی سے، آپ کے پاس درائے سندھ ہے،
سب سے بڑا دریا پاکستان کا، اور کتنی تیزی سے پہاڑوں میں سے چلتا ہوا آتا ہے. وہاں ڈھلان بھی ہے، وہاں بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس کراچی، مکران اور سندھ کے مختلف یہ کچھ کے مختلف علاقوں میں آپ کے پاس سمندر ہے، بڑی بڑی لہریں ہیں اس کی 5-5 8 10 فٹ کی، وہاں سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن نہیں، ہم نے چائنا سے کول لے کر ہم نے بنانا ہے. جو کول پاکستان میں موجود ہے ہمیں چائنا سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ $7 بلین کمیشن ملے گی. لوٹ کے کھا گئے ہیں پاکستان کو یہ سیاستدان، یہ چلے ہوئے کارتوس. ناظرین کب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان چلے ہوئے کارتوسوں کا پیچھا چھوڑیے، نئی نسل کو لائیے. اب نئی نسل پہ بات چلی تو مولانا ڈیزل الزام لگا دیا ہے کہ وہاں پر مجرے ہوتے ہیں رات کو. مولانا کو دراصل پرابلم یہ ہے کہ وہ مجرا کرنے خود نہیں جا سکتے. مولانا اب اپنے کہوا خانے میں مجرا کروا لیجیے. وہ تو میرے خیال آپ نے 8-10 رکھے ہوئے مجرا کرنے کے لیے. وہاں سارے تونتڑاں جمع ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں وہاں کیا کیا ہوتا ہے. وہ دل تراشا. میں یہاں پر کوئی ایسے الفاظ کہنے لگا تھا، لیکن کیونکہ میرا پروگرام پشتون لوگ بھی سنتے ہیں، میں یہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ گھروں میں بیٹیاں، ماں بہنیں بیٹھی ہیں. تو خاص سب چھوڑیے اس بات کو. مولانا ڈیزل، آپ پاکستانیوں کو کام کرنے دیجئے، ہمیں ہمارے ملک کو چلانے دیجئے. آپ نے تو ایسی سیاست چلنی، کل آپ طالبان کے ساتھ تھے، آج ان کے خلاف ہیں. آپ لوگ تو ایسی کرسیاں اور نشستیں بدلتے رہتے ہیں. اور ایک صاحب وہ ہیں جو کہتے ہیں جی اب مجھے میرا صوبہ چاہیے. سر جی یہ دیکھیں صوبے مل جائیں گے آپ کو. سب سے پہلے آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں کہ بجلی کیسے لانی ہے، تیل کیسے لانا ہے، ایجوکیشن کیسے لانی ہے. امریکہ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ تعلیم. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ سوچیں. ویسے تو آپ مسلمان بنتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، حدیث کی باتیں کرتے ہیں، سنت کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا حضور نے یہ نہیں کہا کہ تعلیم حاصل کرو خواہ تمہیں چین کو نہ جانا پڑے؟ کہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کو تعلیم مت دو؟ کہیں ذکر ہے حضور کے کہ خبردار کسی نے اگر عورت کو تعلیم دی تو؟ ارے بھائی، عورت کے تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ماں ہی تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. جس قوم کی ماں تعلیم یافتہ ہوگی وہ اپنے بچے کے ہاتھ میں کبھی بندوق، تلوار، چاقو نہیں آنے دے گی، وہ کتابیں دے گی. یہاں پر تو کہتا ہے کتابیں پھینکو، VCR پھینکو اور پستول خریدو. یاد ہے نا کس نے کہا تھا؟ آج وہ پیر صاحب بنے بیٹھے. تو یہ باتیں بھولتی نہیں ہیں. تو ناظرین سب سے پہلے ہمیں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے. مسلمانوں کی سب سے بڑی لائبریری عراق یعنی بغداد میں تھی، جسے ہلاکو خان نے جلایا. میتھمیٹکس مسلمانوں نے تلاش کیا، جیومیٹری مسلمانوں سے آئی، ساری سائنس مسلمانوں، ساری تعلیم مسلمانوں کے پاس تھی. ایک دور تھا جب مسلمانوں نے دنیا بھر سے سب کچھ اکٹھا کر کے ریسرچ کرتے تھے. دنیا کی ہائیلی ایجوکیٹڈ قوم جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی. اور آج ہم کہاں چلے گئے؟ کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان سے اس کا آغاز کرتے ہیں. دیر آئی درست آئی، کوئی بات نہیں، جو گیا سو گیا. کل کے لیے سوچیں، تعلیم حاصل کیجیے. صرف ڈگریاں کاغذ کی کہ میرے پاس MA کی یا BA کی یا PhD ہے، یہ ڈگریاں کاغذ ہی نہیں. علم صحیح سے حاصل کیجیے، صحیح والا علم. تعلیم پہ زور دیجیے، بجلی لائیے، تیل نکالیے، انویسٹمنٹ لائیے. ملازمتیں خود بخود آ جائیں گی جب انویسٹمنٹ آئے گی، جب بجلی آئے گی، انڈسٹری چلے گی، جب پانی صحیح سے نکاس پانی کا ہوگا، پانی صحیح آ رہا ہوگا، صاف شفاف پانی مل رہا ہوگا، جب لوگوں کو تعلیم حاصل ہو رہی ہوگی، جب لوگ آباد ہوں گے، لوگوں کے گھر بن رہے ہوں گے، تو جاب خود بخود آ جائیں گے. لیکن کرے گا کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ ناظرین کوئی اور باندھنے والا نہیں، آپ ہیں. 18 کروڑ عوام پاکستان کے، باندھ دیجئے ان کے گلے میں گھنٹی. آپ پہ چلتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. یاد رکھیے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ نہیں. جیسے میں آخر میں کہتا ہوں، forget about the rest, what if he's the best. ایسے آج میں یہ کہوں گا، forget about the rest, پاکستان is the best. اللہ حافظ. پاکستان زندہ ہو، پائندہ باد.